آج کا واقعہ خاموش دیواروں اور اجڑے دلوں کے بارے میں ہے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ محل کی دیواریں خالص سنگ مرمر سے بنی تھیں، جن پر وقت کی دھول نے ایک ہلکی سی زردی جما دی تھی۔ دن میں وہ دیواریں سورج کی روشنی کو ایسے لوٹاتی تھیں جیسے کسی بھولی ہوئی یاد کو دل جھٹک کر رد کر دے، مگر رات کو وہی دیواریں سانس لیتی تھیں، اور ان دیواروں کے بیچ ایک بے آواز دنیا آباد تھی، جہاں ایک ملکہ رہتی تھی، خاموش اور اجڑی ہوئی۔ وہ کبھی سلطنت کی روشنی کہلاتی تھی، اس کی مسکراہٹ محل کے پھولوں کو کھلا دیتی، اس کی آواز تالاب کی سطح پر موجوں کی طرح گونجتی، مگر اب وہ چپ تھی اور اس کی چپ ہر چیز کو خاموش کر چکی تھی۔ خادم، وزیر، درباری سب اس کی موجودگی میں دبے دبے قدموں سے چلتے تھے، اور انہی قدموں میں ایک تھا جگنا کا قدم، ایک بوڑھا جھکا ہوا خادم، جس کی آنکھیں وقت کی ریت سے بھر چکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک ایسی آنکھ تھی جو ابھی بھی ملکہ کے درد کو دیکھتی تھی۔ جگنا کبھی زبان سے کچھ نہ کہتا، مگر جب ملکہ کی پلکیں تھر تھراتی تو وہ دل میں سجدے میں گر پڑتا۔ کئی برس پہلے جب ملکہ کے شوہر راجہ سوریہ دیو ایک جنگ میں مارے گئے، محل کا ہر کونا سنسان ہو گیا۔ چندر بھرپا نے اپنا دربار بند کر دیا، آئینے توڑ دیے، زیور اتار دیے، صرف جگنا رہ گیا جو ہر صبح محل کے باغ میں اس کے لیے ایک سفید کنول رکھ دیتا، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ مانگے۔ ایک رات جب بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں محل کی چھت پر بجھ رہی تھیں، ملکہ نے جگنا کو بلایا۔ برسوں بعد پہلی بار، جگنا، کیا تم نے کبھی کسی دیوار کو روتے سنا ہے؟ جگنا کا دل کانپ گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، جی ملکہ، دیواریں تب روتی ہیں جب ان کے اندر بسنے والا خاموش ہو جائے۔ ملکہ کے آنکھ سے آنسو گرا، شفاف، بے آواز، بے نام۔ دیواروں نے پہلی بار کسی کی آہٹ کو محسوس کیا، جیسے محل کے اندر کوئی دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ صبح کے دھندلے اجالے میں محل کا باغ شبنم سے بھیگا ہوا تھا، ہر پتی، ہر پھول، ہر شاخ جیسے کسی خواب میں سانس لے رہی ہو۔ جگنا حسب معمول ہاتھ میں سفید کنول لیے ننگے قدموں محل کی پچھلی راہداری سے باغ کی سمت بڑھا۔ اس کی کمر مزید جھک چکی تھی، مگر ہاتھ کانپنے نہیں تھے۔ کنول ہمیشہ سلیقے سے ملکہ کے پنکھڑیوں جیسے پتلے دروازے کے باہر رکھتا تھا، مگر آج دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جگنا رک گیا، اس کے دل میں ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ اٹھی۔ کئی برسوں سے وہ اس دروازے کو بند ہی دیکھتا آیا تھا، آج کی خاموش کھڑکی گویا ملکہ کی روح کے کسی پوشیدہ گوشے کی خبر دے رہی تھی۔ ملکہ چندر پربھا کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، سفید ساٹن کی چادر میں لپٹی، بال کھلے، نظریں بہت دور خلا میں گم۔ وہ کچھ بولی نہیں، مگر جگنا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جگنا کہ کنول بھی تھک جاتا ہوگا، روز روز اسی جگہ کھلنا، اسی خاموشی میں مرجھا جانا۔ جگنا نے آہستگی سے جواب دیا، ملکہ، جو پھول عبادت میں چڑھائے جائیں وہ مرجھا کر بھی مہکتے رہتے ہیں۔ چندر پربھا پلٹی، اس کی آنکھیں کسی پرانے خواب کی طرح خالی تھی۔ کبھی تم نے سوچا تمہیں یہ سب کیوں سونپا گیا؟ کیوں میں نے سب چھوڑ کر صرف تمہیں باقی رکھا؟
جگنا خاموش رہا۔ اس نے ملکہ کے چہرے پر وہ پرچھائیاں دیکھی جو روشنی سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اندر کی گہرائی سے ابھرتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، تم وہ ہو جس نے میری خاموشی کی حفاظت کی اور اب شاید تم ہی وہ ہو جو اسے توڑ سکتا ہے۔ جگنا کا دل ڈولنے لگا۔ برسوں کی خدمت، خاموش عقیدت، بے نام وفاداری آج کسی نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ ملکہ نے پہلی بار سوال کیا تھا اور یہ سوال کوئی عام سوال نہیں تھا۔ یہ اس رشتے کی دہلیز تھی جو ابھی تک لفظوں کے بغیر زندہ تھا۔ راہداریوں میں ہوا سسک رہی تھی اور محل کی دیواروں نے پھر ایک بار سانس لی۔ محل کے اندرونی راہداریوں میں ایک پرانا آئینہ تھا جو کبھی راج محل کی زینت سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں اس آئینے میں وہی نظر آتا ہے جو آنکھیں چھپانا چاہتی ہیں، نہ کہ جو ظاہر میں دکھائی دیتا ہے۔ ملکہ اس آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی زیور نہ تھا، صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو دکھ اور سکون کے بیچ معلق تھی۔ اس لمحے جگنا دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ اندر جانے کی جسارت نہ کر سکا، مگر ملکہ نے خود ہی پکارا، جگنا اندر آ جاؤ۔ یہ پہلا موقع تھا جب ملکہ نے اسے یوں نام لے کر بلایا۔ جگنا آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ زمین پر شفاف نیلے پردے بکھرے تھے، فضا میں عود اور رات کی رانی کی ملی جلی خوشبو۔ آئینے میں ملکہ نے جگنا کی پرچھائی کو دیکھا اور کہا، یہ آئینہ میری ماں کی نشانی ہے۔ وہ کہا کرتی تھی، چہرے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر یہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جگنا خاموش کھڑا تھا، جیسے وہ بھی خود کو اس آئینے میں دیکھ رہا ہو۔ ملکہ نے ہلکی آواز میں کہا، جگنا، تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، تم نے کبھی سوال نہیں کیا، تم صرف موجود رہے۔ تم نے مجھے دیکھا جب میں خود کو نہ دیکھ سکی۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی قید میں رک گیا۔ باہر محل کے گھڑیال نے تیسری بار بجنا شروع کیا، تیسری بار، جیسے کسی راز کی دستک۔ ملکہ نے آئینے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جگنا کی طرف مڑ کر بولی، کیا تم جانتے ہو جگنا کہ میں تمہیں کیوں رکھ پائی اپنے قریب؟ کیوں یہ محل، یہ وقت، یہ خاموشیاں سب تمہیں سونپ دیے گئے؟ جگنا کی آنکھوں میں کچھ لرز گیا۔ اس نے کہا، کیونکہ میں وہ ہوں جو آپ کا عکس ہے، خاموش، وفادار اور قید وقت کی طرح۔ چندر پربھا کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جو نہ زمین پر گرا نہ کسی یاد میں بلکہ جگنا کے دل پر ٹھہر گیا۔ محل کی راتوں میں عجیب سی اداسی پھیل گئی تھی، جیسے دیواریں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور چھتیں کسی بھید کی گواہ ہوں۔ ملکہ چندر پربھا ان راتوں میں جاگنے لگی تھی۔ نہ نیند آتی نہ خواب، اور جب خواب نہ ہوں تب یادیں جاگتی ہیں۔ اس رات جب چاند آسمان پر اپنی پوری چمک میں تھا، ملکہ نے جگنا کو بلایا، مگر اس بار وہ نہ دربار میں تھا نہ دروازے پر۔ تلاش کرتے کرتے وہ محل کی سب سے پچھلی راہداری میں پہنچی، جہاں ایک پرانا کمرہ تھا، گھاس پھوس سے ڈھکا جیسے برسوں سے بند ہو۔ دروازہ آہستہ سے چرچراتا کھلا۔ اندر جگنا ایک پرانی صندوق کے سامنے بیٹھا تھا۔ ملکہ کو دیکھ کر وہ چونکا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو، مگر ملکہ خاموش رہی۔ یہ جگہ، ملکہ نے سوال کیے بغیر کہنا شروع کیا، یہ کمرہ میری ماں کا پسندیدہ گوشہ تھا، یہاں وہ دعائیں پڑھا کرتی تھی، اور تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ جگنا نے نظریں جھکا کر کہا، میں یہاں نہیں آیا ملکہ، میں کبھی گیا ہی نہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ جگنا نے صندوق کھولا۔ اندر ایک سادہ سا پیالہ، ایک پرانی چادر اور ایک خط رکھا تھا۔ خط پر چندر پربھا کے والد مرحوم راجا آریہ دیو کا مہر لکھا ہوا تھا۔ جگنا، تم نہ صرف ایک خادم ہو، تم اس ریاست کے سب سے بڑے راز کے محافظ ہو۔ میری بیٹی کی حفاظت تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔
اس کی ماں تمہیں اپنا بھائی کہتی تھی اور میں تمہیں اپنا سایہ۔ ملکہ چندر پربھا کے ہاتھ سے خط لرز گیا۔ تو تم میرے نانا کے خاندان سے ہو؟ جگنا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہیں، میں آپ کی ماں کا سوتیلا بھائی تھا۔ جب جنگ میں میری ذات کو چھپانا پڑا تو میں خادم بنا دیا گیا، مگر مجھے کبھی دکھ نہ ہوا، کیونکہ اس خدمت میں میں نے اپنی بہن کو جیتے دیکھا اور اب آپ کو۔ ملکہ خاموش ہو گئی، جیسے برسوں کا بوجھ اس ایک لمحے میں ہلکا ہو گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے جگنا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تو تم میرے خادم نہیں، میرے خاندان کے آخری ستون ہو۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، صرف چاندنی تھی اور ان دونوں کے درمیان ایک گہرا سکوت جو خونی رشتوں سے زیادہ گہرا اور پختہ تھا۔ ملکہ چندر پربھا اب وہ نہ رہی جو کبھی تھی، نہ وہ نازک اور نہ تنہا عورت، نہ وہ خاموش ملکہ جو محل کی اونچی دیواروں میں گم رہتی تھی۔ جگنا کی حقیقت نے اسے ایک نئی طاقت دی تھی، ایک ایسی سچائی جو خون سے نہیں احساس سے جڑی تھی۔ اگلی صبح ملکہ نے دربار بلایا۔ وزراء، محافظ، درباری سب حیران تھے۔ ایک طویل عرصے بعد ملکہ نے دربار میں خود بیٹھنے کا اعلان کیا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھیں، مگر اس کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا، بوڑھا جگنا، جو اب خادم نہ رہا تھا بلکہ دربار میں اس کا سب سے قریبی ساتھی۔ ملکہ نے نرمی مگر وقار سے کہا، آج میں تم سب کو ایک حقیقت سنانے آئی ہوں۔ یہ بوڑھا شخص جسے تم سب خادم کہتے ہو، دراصل میری ماں کا بھائی، میرے خاندان کا آخری وارث ہے۔ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا، کچھ چہمگوئیاں ہوئیں، کچھ نگاہیں نیچے ہو گئیں، مگر وہ صرف میرے خاندان سے نہیں، وہ اس سلطنت کا خفیہ محافظ بھی رہا ہے۔ ہر سازش کے پیچھے، ہر اندھیرے میں اس نے میرے لیے روشنی جلائی۔ آج سے وہ صرف جگنا نہیں، وہ راج جگنا کہلائے گا، یعنی سلطنت کا وفادار ترین نگران۔ جگنا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بول نہ سکا، شاید برسوں کی خاموشی آج لفظوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ اس رات محل کے آنگن میں چراغوں کی قطار جلی۔ ملکہ چندر پربھا نے پہلی بار کھل کر ہنسا۔ جگنا نے پہلی بار محل کے باہر چاندنی کو دیکھا، بغیر کسی خوف کے۔ اور جب وہ رات آئی، جب محل کی دیواریں پھر خاموش ہوئیں، تو وہ خاموشی اب تنہا نہ تھی، وہ خاموشی وفا کی، قربانی کی اور ایک بے نام رشتے کی گواہ بن چکی تھی۔ کہانی ختم ہوئی، مگر جگنا کی آنکھوں میں اب بھی وہ چمک تھی، جیسے وہ اب بھی اپنی ملکہ کی حفاظت کر رہا ہو، دل سے۔